صدر رجب طیب ایردوان کل پیر کو آذربائیجان میں اپنے ہم منصب الہام علییو سے ملاقات کریں گے۔ دونوں اتحادیوں نے جون میں کہا تھا کہ وہ ترکی کو آذربائیجان کے مرکزی علاقے ناخچیوان اور آرمینیا سے ملانے کے لیے زمینی راہداری کھولنے کی کوششیں تیز کرنا چاہتے ہیں، جو ایک دیرینہ اور پیچیدہ منصوبہ ہے۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب آذربائیجان نے علیحدگی پسند علاقے ناگورنو کاراباخ انکلیو پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ ترک صدر اس ہفتے بارہا آذربائیجان کی فوج کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کر چکے ہیں۔ پورٹو نووا جنوبی بیرن میں اسمگل شدہ ایندھن کے ایک ڈمپ میں آگ لگنے سے کم از کم 34 افراد ہلاک ہو گئے۔ ملک کے وزیر داخلہ کے مطابق آگ نائجیریا کی سرحد کے قریب واقع قصبے سیمی پودیجی میں لگی۔ ہلاک ہونے والوں میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ حکومت کے مطابق مرنے والوں کی لاشیں آگ کی وجہ سے مکمل طور پر جل گئیں۔ مزید 20 افراد ہسپتال میں زیر علاج ہیں اور بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ کیف یوکرینی فورسز نے کریمیا میں سواستوپول کے مقام پر واقع روسی عسکری تنصیبات پر تازہ حملے کیے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اس کارروائی میں بحیرہ اسود میں واقع روسی بحری فلیٹ کے صدر دفاتر کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے الزام عائد کر دیا ہے کہ مغربی ممالک دراصل یوکرین کو اپنا تعاون پیش کرتے ہوئے ماسکو حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اطلاعات ہے کہ یوکرینی فورسز کے تازہ حملوں کے نتیجے میں روسی فوج کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اتوار کو بھی یوکرینی فورسز نے اسی علاقے میں حملے کیے تھے۔ یوکرینی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوبی یوکرین میں کئی محاذوں پر روسی فوج کو پسپا کر دیا گیا ہے۔ پیرس کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے الزام عائد کیا ہے کہ یوکرین جنگ کی ذمہ داری اسلحہ انڈسٹری پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ کے دوران یوکرینی فوجیوں کی ہلاکت کی ایک بڑی وجہ بھی اسی انڈسٹری کو قرار دینا چاہیے۔ فرانس میں صحافیوں سے گفتگو میں پوپ فرانسس نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ اس جنگ کے فریقین میں صرف یوکرین اور روس کے مسئلے کو حل کروانے والے ہی نہیں بلکہ اسلحہ فروخت کرنے والے بھی ہیں۔ نیو یارک امریکہ نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ کے قتل کی تحقیقات میں اٹاوا حکومت کے ساتھ تعاون کرے۔ کینیڈا کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت کے ایجنٹ سکھ علیحدگی پسند ہردیپ کے قتل میں ملوث تھے، جنہیں جون میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ نئی دہلی نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ ماسکو ناگورنو کاراباخ میں آباد 1,20,000 نسلی آرمینیائی باشندے یہ علاقہ چھوڑ کر آرمینیا روانہ ہو سکتے ہیں۔ یہ اعلان خطے میں آرمینیائی باشندوں کے لیڈر کے مشیر ڈیوڈ بابیان نے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ آذربائیجان کے زیر کنٹرول نہیں رہنا چاہتے اور انہیں خوف ہے کہ ان کی نسل کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب آذربائیجان کا کہنا ہے کہ وہ کاراباخ کو ضم کرنے کے بعد نسلی آرمینیائی باشندوں کے حقوق کی ضمانت دے گا۔ موغدیشو صومالیہ میں ہونے والے ایک خودکش بم دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ خودکش بم بار نے بارود سے بھرا ایک ٹرک ایران کے علاقے میں واقع ایک سیکورٹی چوکی سے ٹکرا دیا۔ ابھی تک کسی بھی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ صومالیہ کی حکومت نے حال ہی میں الشباب عسکریت پسندوں کے خلاف اپنی لڑائی میں کئی اہم ناکامیوں کا اعتراف کیا تھا۔ عسکریت پسندوں نے موغدیشو حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے گزشتہ 15 سال سے شورش برپا کر رکھی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے دعویٰ کیا ہے کہ گروپ 20 کے سربراہی اجلاس کے بعد ان کے ملک میں دنیا کی دلچسپی بڑھی ہے اور سیاحت میں فروغ آیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں سیاحت کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاحت میں کم ترین سرمایہ کاری سے زیادہ روزگار کے مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گزشتہ کچھ برسوں سے ہندوستان میں دیگر ملکوں کے لیے کشش بڑھی ہے، جس میں گروپ 20 کے کامیاب سربراہی اجلاس سے اضافہ ہوا ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ ہندوستان میں عالمی ثقافتی ورثے کی کل تعداد اب 42 ہو چکی ہے اور ہماری کوشش رہی ہے کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ تاریخی و ثقافتی مقامات کو عالمی ثقافتی ورثے کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ پاکستان نے اسرائیل سے تعلقات کے بارے میں کہا ہے کہ اس سلسلے میں ملکی مفاد میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ
اسرائیل سے تعلقات کے معاملے پر پاکستان ملکی مفادات میں فیصلہ کرے گا۔ پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ نے اسی کے ساتھ کہا کہ اسلام آباد اس تعلق سے فیصلے میں فلسطینی عوام کے مفادات کو بھی نظر میں رکھے گا۔ واضح ہے کہ صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ ایلی کوہن نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ 6-7 مسلم ممالک بقول ان کے اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریاض تل ابیب کے درمیان امن کا مطلب یہودیوں اور مسلم دنیا کے درمیان امن ہے۔ صہیونی وزیر خارجہ نے اسی کے ساتھ سعودی عرب کے قومی دن پر اپنی حکومت کی جانب سے ریاض کو مبارکباد پیش کی ہے۔ پاکستان میں مسافر ٹرین اور مال گاڑی کے تصادم میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ یہ ریلوے حادثہ اس وقت پیش آیا جب میاں والی سے لاہور جانے والی مسافر ٹرین شیخوپورہ میں واقع قلعہ ستار شاہ اسٹیشن کے قریب کھڑی ایک مال گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ریسکیو ٹیم کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس حادثے میں 31 مسافر زخمی ہوئے ہیں۔ ریلوے حکام نے بتایا ہے کہ مسافر ٹرین کے ڈرائیور اور اسسٹنٹ ڈرائیور کو معطل کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز قلعہ ستار شاہ اسٹیشن کے قریب ایک مال گاڑی کی 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئی تھیں۔ بتایا گیا ہے کہ میاں والی سے لاہور جانے والی مسافر ٹرین میں کانٹا تبدیل نہ ہونے کی وجہ سے اس ٹریک پر ٹرین آ گئی تھی۔ وفاقی بجٹ پر امریکی نمائندوں کے درمیان شدید اختلاف نے اس ملک کے حکومتی شٹ ڈاؤن کا امکان مزید مضبوط کر دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے انتہا پسند ریپبلکن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حکومتی شٹ ڈاؤن کی روک تھام کے لیے فوری اقدام کریں۔ بائیڈن نے حکومتی شٹ ڈاؤن کے خلاف خبردار کرتے ہوئے اسے غذائی سلامتی اور صحت کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ کانگریس اور حکومت کے ریپبلکن رہنماؤں کے درمیان مئی میں ہونے والے معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ قومی سلامتی کی ترجیحات اور اہم ملکی مسائل فراہم کیے جائیں اور دوسری جانب آئندہ 10 برسوں کے دوران حکومت کے بجٹ خسارے سے $1 ٹریلین کم کیے جائیں، لیکن اب انتہا پسند ریپبلکن نہیں چاہتے کہ اس معاہدے پر عمل کریں۔ بائیڈن نے خبردار کیا ہے کہ حکومت کے شٹ ڈاؤن سے غذائی سلامتی، کینسر کی تحقیق اور بچوں کے پروگراموں کو خطرہ لاحق ہوگا۔ وفاقی بجٹ پر امریکی کانگریس کے نمائندوں کے درمیان اختلافات بڑھنے سے اس ملک کی حکومت کے شٹ ڈاؤن کا امکان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور 1 اکتوبر کی ڈیڈ لائن قریب آنے کے ساتھ ہی واشنگٹن میں تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر امریکی کانگریس 1 اکتوبر تک حکومت کو جاری رکھنے کے لیے ایک مختصر مدتی قرارداد کی شکل میں کہ جسے CR کہا جاتا ہے یا پورے سال کے بجٹ کے بل کی شکل میں بجٹ کی منظوری نہیں دیتی ہے، اس تاریخ کے بعد سے امریکی وفاقی حکومت کے ادارے بند ہو جائیں گے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے جمعرات کو 212 مثبت ووٹوں کے مقابلے میں 216 منفی ووٹوں کے ذریعے $886 بلین کے دفاعی بل پر بحث شروع کرنے کی مخالفت کی۔ میک کارتھی نے امریکی فوجی بجٹ بل کی منظوری میں تیسری مرتبہ ناکامی کے بعد کہا کہ میں وہی حکمت عملی جاری رکھوں گا جو میں نے جنوری سے اختیار کر رکھی ہے، یعنی بس کام کرتے ہیں اور کبھی تسلیم نہ ہوں۔